جو امام حسین کی شریک کار ہیں، شریکت الحسین بیوی کا لقب ہے، لہٰذا ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ سارے کام انجام دیتے ہیں۔ اور میں تو ایک چھوٹا سا آرام سے پیار سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر کسی مذہب کے کسی بزرگ نے رونے سے روکا ہے تو اس مذہب کے سارے بزرگوں نے رونے کا حکم دیا ہے، تو بزرگوں کے کہنے پہ عمل ہو رہا ہے، بزرگوں کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں۔ کسی کے نزدیک کوئی اور بزرگ ہے تو وہ اس پر عمل کر لے، کسی کے نزدیک کوئی اور بزرگ ہے تو وہ اس پہ عمل کر دے، لڑنے کا موضوع نہیں ہے یہ۔ آپ کے بزرگوں نے کہا ہے، بہت پیاری بات ہے، بہت اچھا۔ سر ایک چیز اور بھی ہے، میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، باقاعدہ ایک فقہ بھی ہے جو کہ یہ بات کرتا بھی ہے، آپ کیونکہ ہر بات کا جواب بڑے پیار سے دیتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھول برسا رہا ہے۔ سر یہ بتائیے گا، کچھ لوگ یزید کے اس فیصلے کو جسٹیفائی بھی اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ تو حکم ہی ان کا نہیں تھا، انہوں نے تو کہا تھا بیعت کر کے لیا ہو، اگر بیعت نہیں کریں تو واپس آ جانا۔ لیکن جب وہ وہاں پر یہ سارا واقعہ ہو گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک وہاں پر لایا گیا، تو وہ پریشان کہ بھائی میں نے یہ حکم نہیں دیا۔ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ ہم اقرار علی نفس ہی جائز، یعنی عدالت میں اگر کوئی شخص آ کے کہنا میں نے کیا یہ کام تو بات ختم ہو جاتی ہے، گواہوں اور شواہد اور گواہیوں کی تو پھر بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی وہ خود کہہ رہا ہے میں نے کیا یہ کام، آپ گواہ لا رہے ہو کہ اس نے نہیں کیا؟ یعنی آج 1400 سال کے بعد جو ہے وہ گواہ چست ہو گئے ہیں اور مدعی سست پڑا ہوا ہے، وہ والی بات ہے۔ یزید نے دربار شام میں اپنے دربار میں جب حضرت امام حسین کا سر لا کے رکھا گیا تو اس نے جو شعر پڑھا اس میں ایک شعر یہ تھا کہ لیتا اشیاخی ببدر، کاش میرے بدر کے شیوخ شیخ بڑے بزرگ زندہ ہوتے اور آج آ کر دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے بدلہ لے لیا۔ کیونکہ بدر کے جنگ میں میدان میں حضرت حمزہ علیہ السلام سید الشہداء اور حضرت مولا علی علیہ السلام نے نبی مکرم کی طرف سے مشرکین مکہ جب انہوں نے حملہ کیا بدر کی پہلی جنگ، تو اس میں جن لوگوں کو مارا وہ یزید کے بڑے تھے، یزید کے خاندان کے بڑے تھے، بنی امیہ کے بڑے تھے۔ تو وہ کہتا ہے دربار میں جب بیویوں کو لایا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آج اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا، آ کر دیکھو بنی ہاشم سے مبارک لایا گیا تھا۔ جی، تو یزید جب خود اقرار کر رہا ہے، پھر گھر والے اگر اقرار کریں کہ ہاں بھائی ہمارے باپ نے ایسا کیا ہے، ہمارے بھائی نے ایسا کیا ہے، ہمارے بیٹے نے ایسا کیا، تو پھر مریدوں کو کیا ضرورت آ رہی ہے؟ گواہی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں محنت کر رہے ہو خواہ؟ یزید کا اپنا بیٹا معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، خود یزید کا بیٹا معاویہ دادا کے نام پر پوتے کا نام تھا جی، اس نے یزید کے مرنے کے بعد جب سن 64 ہجری میں یزید کا قتل ہوا ہے اور حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا جس کی میں بعض میں ہے کہ بیماری ہوئی اس کو جس کی وجہ سے ایسا ہوا، بعض میں ہے کہ گھوڑے سے گر کر مرا، تو وہ آیا اور اس نے خطبہ دیا، بلکہ میں یزید کے بیٹے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا اس لیے کہ اس نے ایک اتنا بڑی الجھن مسلمانوں کی دور کی، آ کر اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھ کے خطبہ دیا اور کہا یہ اس جگہ پر میرا باپ بیٹھا تھا اور یہاں سامنے سر حسین رکھا تھا، اس دربار میں اہل بیت کے خون کی بو آتی ہے، میں اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جس کرسی پر بیٹھنے والے نے اہل بیت کو قتل کیا ہو، میں اپنے باپ کے قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لوں گا، میں اپنے باپ کے جرائم کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لوں گا۔ اور یہ کہہ کر یزید کے بیٹے نے اپنے آپ کو حکومت سے علیحدہ کر دیا، ہاں، اور گوشہ نشینی، اور پھر وہ خطبہ ہے بڑا، یعنی سنی شیعہ نے اس خطبے کو لکھا ہے، علماء اہل سنت اسے پڑھتے ہیں، اور میں اس لیے نہیں علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ کسی کو مجھے قائل کرنا ہے، بات روشن ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خود گھر والے خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اور پھر آج کچھ مدت کی خالی رہا، تخت بھی خالی رہا کچھ مدت تک، پھر آل مروان نے آ کر وہ تخت پر کیا اور حکومت ان کی بنی، آل زبیر کی بنی، پھر آل مروان کی بنی حکومت۔ اس کے علاوہ جو بات میں عرض کروں وہ یہ کہ اگر شہادت امام حسین یزید کا آخری جرم ہوتا نا تو شاید پھر بھی کسی کی کارستانی چل جاتی اس کو بچانے کے لیے، گنجائشیں نکالنے کے لیے۔ یہ یزید کا پہلا جرم تھا۔ اچھا، پہلا جرم جی، اس کے بعد اس نے کعبے کو آگ لگائی ہے، کعبے کو جلانے والے تم امام حسین کی محبت میں نہ صحیح یزید کے حوالے سے نہ سوچو، لیکن کعبے کی حرمت، اللہ کا گھر، کعبے کو آگ لگائی، کعبے کا پردہ جلا، کعبے میں لوگ مارے گئے، کعبے کی حرمت پاؤ، اور پھر مکہ المکرمہ میں یہ عمل انجام دینے کے بعد، یعنی اتنا بڑا جرم انجام دینے کے بعد، پھر مدینہ منورہ میں عبداللہ